1980 کی دہائی میں پورے امریکہ میں اس کی کرامات کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے۔ یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو ان کے نام، ان کے مکمل پتے اور ان کی بیماری کی تمام تر تفصیلات بتا دیا کرتا تھا۔ John 3784 Archwood Road. God is burning those blood clots out of his veins, out of his arteries. اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ جنات اور شیاطین سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو اپنی دوائیں پھینکنے کا کہتا اور وہ ایسا ہی کرتے۔ یہ ویل چیئر پر موجود مریضوں کو حکم دیتا کہ اٹھو اور چلو۔ ویل چیئر پر موجود مریض اٹھتے اور چلنے لگتے۔ Stand up, walk on your own. اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ پرانی سے پرانی اور لا علاج سے لا علاج مرض کا بھی علاج کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پورے امریکہ سے لوگ اس کے مذہبی اجتماعات میں شریک ہوتے تھے۔ یہ مذہبی اجتماعات منعقد کرتا اور ان مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کے لیے اس نے درجنوں کیمرہ مین ہائر کر رکھے تھے۔ ایک پوری میڈیا ٹیم تھی، ایک پورا پروڈکشن ہاؤس تھا جو اس کے مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کرتا اور پھر یہ امریکہ کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ٹائم خرید کر ان پروگرامز کو نشر کرواتا تھا، اپنا نمبر دیتا جس سے مزید مریض اس سے رابطہ کرتے اور اگلی بار اس کے مذہبی اجتماعات میں اور زیادہ لوگ شریک ہوتے۔ 1980 کی دہائی میں اس شخص کو موصول ہونے والے نذرانوں اور عطیات کی ماہانہ رقم تقریباً $5 لاکھ تھی، جو آج تقریباً 15 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ سو آج کے 15 کروڑ روپے یا آج کے $5 لاکھ 1980 کی دہائی میں کتنی ویلیو رکھتے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ خدا سے باتیں کرنے کے دعوے دار اس شخص کا نام تھا پیٹر پاپوف۔ پیٹر پاپوف کئی سالوں تک مذہب، خدا اور شفا کے نام پر لاکھوں کروڑوں ڈالرز کماتا رہا۔ ہزاروں لاکھوں امریکی اس کے مرید بن گئے تھے، لیکن پھر ایک دن 1986 میں ایک محقق اور ایلوژنسٹ جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے پیٹر پاپوف کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دراصل پیٹر پاپوف ایک ایئر پیس کے ذریعے ریڈیو کنیکٹیوٹی کے ساتھ اپنی اہلیہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے اور اس کی بیوی الزبتھ اسے مریضوں کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتاتی ہے، وہ تمام تر تفصیلات جو مریضوں نے اس کے مذہبی اجتماعات میں شامل ہوتے ہوئے ایک فارم فل کرتے ہوئے لکھ دی ہوتی ہیں۔ Hello, Petey. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. 1986 میں ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایئر پیس کے ذریعے یہ ممکن بھی ہے کہ پیٹر پاپوف کسی دوسرے شخص سے ان کی تمام تر تفصیلات لیتا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے ایک پورا سٹنگ آپریشن پلان کیا۔ جیمز رینڈی کے اسسٹنٹ سٹیو شاس کے ساتھ تھے اور ایک کرمنل ایکسپرٹ الیگزینڈر جیسن نے بھی اس سٹنگ آپریشن میں ان کا ساتھ دیا۔ جیسن ایک گارڈ بن کر پیٹر پاپوف کے ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہوئے اور اس نے ریڈیو سکینر کے ذریعے اس ریڈیو ایکٹیویٹی کا جائزہ لیا اور اس ریڈیو ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کیا، اور ریکارڈنگ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹر پاپوف کی بیوی الزبتھ اسے ایئر پیس کے ذریعے، وائرلیس ڈیوائس کے ذریعے تمام تر مریضوں کی تفصیلات بتایا کرتی تھی۔ Hello, Petey. Can you hear me? اس سٹنگ آپریشن کا تمام تر احوال جیمز رینڈی اور اس کی ٹیم نے دی ٹونائٹ شو میں ایک امریکی ٹیلی ویژن پر پورے امریکہ کے سامنے رکھا، اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تہلکہ مچ گیا کہ پیٹر پاپوف، جسے بیشتر امریکی خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے، جس پر یقین رکھتے تھے وہ خدا کی جانب سے بھیجی جانے والی شفا انہیں دیتا ہے، وہ محض ایک فراڈ ہے۔
पीटर पॉपऑफ के पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो इस बात को तस्लीम कर ले कि वो वाकईतन एक एयर पीस का, एक रेडियो डिवाइस का इस्तेमाल करता था, इसलिए कि टुनाइट शो में जेम्स रैंडी ने तमाम तर रिकॉर्डिंग अमेरिकी अवाम के सामने रखनी थी। सो लिहाजा पीटर पॉपऑफ मान गया कि दरअसल वो एक रेडियो डिवाइस के जरिए, एक एयर पीस के जरिए अपनी बीवी से हिदायत लेता था, लेकिन उसने ये कहा कि वो मरीजों के नाम, पते और बीमारियों की तफसीलात नहीं पूछता था। सो अपने इस जुर्म के जवाज और उज्र पेश किए जाने लगे, लेकिन जेम्स रैंडी और उसकी टीम ने अपना काम मुकम्मल कर रखा था। उनके पास एक और रिकॉर्डिंग थी और उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने एक मर्द को एक खातून बनाकर पीटर पॉपऑफ के मजहबी इज्तिमा में भिजवाया था, जहां उस मर्द ने, जो कि खातून का रूप धारे हुए था, पीटर पॉपऑफ को यह बताया था कि मुझे यूट्रस का कैंसर है, जो कि सिर्फ खवातीन को हो सकता है। और पीटर पॉपऑफ ने खुदा का नाम लेते हुए उस मर्द का, जो कि एक खातून का रूप धारे हुए था, यूट्रस के कैंसर का इलाज कर दिया। दुनिया को बताया, दुनिया को जताया और दिखाया कि देखिए मैंने इस खातून के यूट्रस के कैंसर का इलाज कर दिया है। पीटर पॉपऑफ सिर्फ शिफा के नाम पर लोगों से पैसे नहीं लूटा करता था, उसने एक और धंधा मजहब के नाम पर शुरू कर रखा था, और वो ये था कि उसने अमेरिकी अवाम से फंड्स का मुतालबा किया कि वो ये चाहता है कि बाइबल के रशियन में ट्रांसलेटेड नुस्खे वो कम्युनिस्ट एरियाज में भिजवाए। चूंकि वो कोल्ड वॉर का जमाना था, उस वक्त एक सर्द जंग थी अमेरिका और रशिया के दरमियान, तो लोगों ने लाखों करोड़ों डॉलर्स के अतियात पीटर पॉपऑफ को भिजवाए ताकि वो हीलियम बैलून्स के जरिए, यानी गर्म हवा वाले गुब्बारों के जरिए, बाइबल के रशियन में तर्जुमा शुदा नुस्खों को कम्युनिस्ट इलाकों में फेंकवा सके। जेम्स रैंडी ने इसे भी एक फ्रॉड करार दिया और कहा कि अब तक बाइबल का कोई नुस्खा किसी कम्युनिस्ट इलाके में नहीं भिजवाया गया और ये महज डॉलर्स कमाने के लिए एक नया धंधा है। जब पीटर पॉपऑफ का ये फ्रॉड बेनकाब हुआ तो पीटर पॉपऑफ ने अपने दफ्तर और अपने घर में चोरी का एक ड्रामा रचाया और कहा कि न सिर्फ ये कि लोगों की जानिब से भिजवाए जाने वाले लाखों करोड़ों डॉलर्स के अतियात चोरी हो गए, बल्कि बाइबल के वो ट्रांसलेटेड नुस्खे भी चोरी हो गए जिसे पीटर पॉपऑफ ने गर्म हवा वाले गुब्बारों के जरिए रशियन इलाकों में, कम्युनिस्ट इलाकों में भिजवाना था। इसके बाद इस शख्स ने रो रो कर टेलीविजन पर लोगों से मजीद अतियात का मुतालबा किया और उस वक्त सर्द जंग से मुतासरा अमरीकी अवाम ने, बाइबल की कामयाबी के लिए दुआ गो अमरीकी अवाम ने लाखों करोड़ों डॉलर्स मजीद पीटर पॉपऑफ को भिजवाए, लेकिन जेम्स रैंडी अब मुकम्मल तौर पर इसे बेनकाब कर चुका था। सो आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर अमरीकी अवाम में फैलने लगा और लाखों और करोड़ों डॉलर की जो आमदन थी वो मुतासिर होने लगी, हत्ता के सितंबर 1987 में पीटर पॉपऑफ दिवालिया हो गया, उसने बैंकरप्सी का ऐलान कर दिया। पीटर पॉपऑफ के बैंकरप्सी के ऐलान के बाद, यानी उसके दिवालिया होने के तकरीबन 11 बरस बाद, वॉशिंगटन पोस्ट ने 1998 में एक मरतबा फिर यह खबर दी कि पीटर पॉपऑफ वापस आ रहा है। इस बार इसने नए हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू किया। बिल्कुल उसी तरह से इसने अमेरिकी टेलीविजन चैनल्स पर एयर टाइम खरीदा और दुनिया को यह बताया कि इसके पास एक मोजजाती पानी है जो चेरनोबिल के मकाम पर न्यूक्लियर हादसे के मकाम से हासिल किया गया, और उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि इंसानों को बल्कि जानवरों को भी शिफा मिलती है, और सिर्फ शिफा नहीं बल्कि उनमें मुआशी तौर पर खुशहाली भी आती है। और इससे इसके नए धंधे का आगाज हुआ। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इसने अपने उस तिलिस्माती और मोजजाती पानी के एड्स और कमर्शियल चलाना शुरू किए। 2007 में एक अमेरिकी जोड़े ने दावा किया कि शिफा के नाम पर पीटर पॉपऑफ उनसे लाखों डॉलर्स वसूल कर चुका है, जिस पर पीटर पॉपऑफ ने खामोशी इख्तियार की। एबीसी न्यूज ने 2007 में मजीद ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला कि जिनसे पीटर पॉपऑफ ने शिफा के नाम पर हजारों लाखों डॉलर्स वसूल किए थे, और इस मामले पर भी पीटर पॉपऑफ की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन एक खातून ने जब कानूनी रास्ता अपनाया तो पीटर पॉपऑफ की जानिब से उसे कई हजार डॉलर्स वापस भी किए गए। इसके तिलिस्माती और मोजजाती पानी का नाम था मिरेकल स्प्रिंग वाटर, और इसके साथ ये अपने तई एक पाकीज़ा मट्टी भी लोगों के घरों में भिजवाया करता था,
اور جو بھی فیملی یا خاندان ایک بار اس سے رابطہ کر لیتے انہیں بار بار خطوط بھیجوائے جاتے، ای میلز بھیجوائی جاتی، انہیں یہاں تک کہا جاتا کہ اگر آپ پیٹر پاپوف کے مقصد کے لیے نذرانے اور عطیات دیں گے تو غیر مرئی طور پر نہ دیکھنے والی قوتیں آپ کے بینک اکاؤنٹس میں رقم ڈال دیں گی۔ تو لوگوں کو اس طرح سے بے وقوف بنا کر لاکھوں کروڑوں ڈالر کمائے جاتے رہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر دھندا کرنے والے پیٹر پاپوف نے 2006 میں ایک چرچ رجسٹر کروا لیا، اور اس چرچ کے رجسٹر ہونے کے بعد اب پیٹر پاپوف کی آمدن، وہ کتنے لوگوں کو کیا تنخواہ دیتا ہے، وہ کیا اخراجات کرتا ہے، اب امریکی قوانین کے مطابق کوئی بھی اس کی باز پرس نہیں کر سکتا۔ لیکن پیٹر پاپوف کا لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا دھندا آج کے امریکہ میں بھی جاری ہے۔ اور اب آئیے پیٹر پاپوف ہمارے شف شف والے بابا سے کس طرح سے مماثلت رکھتا ہے۔ دونوں شفا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں خدا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں کیمروں کا استعمال کرتے رہے۔ وہ 1986 میں کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیلی ویژن چینلز پر ایئر ٹائم خرید کر لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا، اور شف شف والی سرکار یعنی حق خطیب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا۔ پیٹر پاپوف بھی ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کرتا، اور 40 برس بعد آج بھی حق خطیب اور شف شف ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ پیٹر پاپوف بھی اپنے خلاف اٹھنے والی تمام تر آوازوں کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیتا، جبکہ حق خطیب اور شف شف اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ختم نبوت کے خلاف قوتوں کا ایجنٹ قرار دیتا ہے۔ پیٹر پاپوف نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے بائبل سے متعلق جذبات کو استعمال کیا، اور کہا کہ وہ کمیونسٹ علاقوں میں گرم ہوا والے غباروں کے ذریعے بائبل کے نسخے بھیجے گا تاکہ مذہب کی خدمت کی جا سکے، عیسائیت اور کرسچینٹی ترویج پا سکے۔ بالکل ویسے ہی لوگوں کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے حق خطیب اور شف شف نے نعوذ باللہ ختم نبوت کے عقیدے کا استعمال کیا، اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں اپنے نام پر کروا لی، اس لیے کہ وہ ختم نبوت سینٹرز بنانا چاہتا تھا۔ لیکن نہ تو کبھی بائبل کمیونسٹ علاقوں میں بھجوائی گئی پیٹر پاپوف کی جانب سے، اور نہ ہی حق خطیب کی جانب سے ختم نبوت سینٹرز کا قیام عمل میں آیا، جب تک ہم نے اسے بے نقاب نہیں کیا۔ پیٹر پاپوف نے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے امریکہ میں ایک چرچ رجسٹر کروا دیا تاکہ کسی بھی طرح سے لوٹی ہوئی رقم کا آڈٹ نہ کیا جا سکے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی حق خطیب اور شف شف ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپ کر اپنی اربوں کھربوں روپے کی جائیداد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، جیسے کسی بھی دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح فراڈ، شعبدے باز، جال ساز، دغا باز اور لوٹ مار کرنے والوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ لوگ محض مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں غریب اور سادہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے، مریضوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ان دہشت گردوں کی بھی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے، نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اور نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ پیٹر پاپوف یا حق خطیب جیسے لوگ دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے ہر عقیدے میں اور دنیا کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آئیے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔